نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 سے لے کے 217 تک۔ پہلے ہم ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون سوال کرتا ہے؟ صحابہ سوال کرتے ہیں، اور آپ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یا رسول اللہ، ماذا ینفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ ینفقون کا جو روٹ ہے وہ نفقہ سے ہی نکلا ہے۔ نفق ہم پڑھ چکے ہیں، خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، مینلی ایک سرنگ کے لیے بولا جاتا ہے، جس میں سے ایک طرف سے آپ کچھ ڈالیں تو وہ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے مال جو آپ کے ایک ہاتھ میں آئے دوسرے ہاتھ سے آپ اس کو خرچ کر دیں، تو اسی لیے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے ینفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، کہہ دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواباً یہ آیات نازل فرمائی جب صحابہ نے ان سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ما انفقتم، جو بھی کچھ خرچ کرو گے تم، یعنی آپ جو بھی اسپینڈ کرتے ہیں، من خیرن، مال میں سے۔ یہاں پہ خیر مال کے لیے استعمال ہوا ہے، خیر ویسے نیکی کی طرف بھی جاتا ہے اور مال کی طرف بھی جاتا ہے۔ جو بھی آپ کے پاس نعمت اللہ کی موجود ہے اس میں سے آپ خرچ کریں۔ اور خیرن جو ہے یہ عمومی طور پہ استعمال ہوا ہے، نکیرہ کی ضمیر ہے، دو زیر دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پہ تنوین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی، کوئی بھی چیز، اگر الخیر ہوتا ہے تو کسی چیز کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ خیرن ہے یعنی مال میں سے جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس سوال کے بعد کیا آپ کو کیا خرچ کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنسر دیا مال خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد کہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی اضافی طور پہ آپ کے سامنے یہاں پہ اس آیت میں موجود ہے۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کے لیے سب سے پہلا نمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کا دیا کہ آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَالْأَقْرَبِينَ، اور قرابت داروں پر، والیتامہ، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ یہ سیکوینس ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اس کی بھی ہم نے سیکوینس پڑھی تھی۔ تو اس آیت میں مال خرچ کرنے کی سیکوینس بھی آلموسٹ سملر ہی ہے، یعنی یہ اسی درجے کے حساب سے آپ کو اپنی لائف میں انہیں امپورٹنس دینی ہے۔ والدین، اور اس کے بعد اقربین۔ اقربین میں ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، جو سب سے پہلے ہمارے میٹرنل اور پیٹرنل جو فرسٹ ریلیشن میں آتے ہیں وہ آتے ہیں، اس کے بعد جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اس کا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یتامہ، یتیم بچے ہم جانتے ہیں جن کے والد نہیں ہوتے، وہ نابالغ بچے۔ مسکین، مسکین کے اندر ہر وہ شخص آ جائے گا کہ جو سوال نہ کرتا ہو آپ سے، لیکن آپ اس کی لاچارگی سے اس کو آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے۔ وابن السبیل، مسافر جو بھی راستے میں ہو، سفر پر ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، جہاں پر وہ رہتا ہو۔ میوٹ کر لیجئے پلیز، مجھے آواز آ رہی ہے، میوٹ کر لیجئے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے، تفعلوا جو بھی تم کام کرو گے، من خیر نیکی میں سے، تو جو بھی کچھ تم نیکی میں سے خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ تم نے کیا خرچ کیا۔ کتب علیکم القتال، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لکھ دیا گیا ہے تم پر قتال۔ قتال کیا چیز ہے؟ جنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی طرف ہمارا دھیان لے کے جاتے ہیں کہ آپ کو ایک چیز ناپسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، تو یہاں پر وہ قتال کی طرف ریفرنس دیا گیا ہے مینلی، کہ قتال کرنا، جنگ کرنا آپ کو ناپسندیدہ ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تکرہو تم ناپسند کرو۔ تکرہو جو ہے کراہت سے بنا ہے، کراہت کرنا، کسی چیز کو ناپسند کرنا۔ شیئن، کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو، وہوا خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وہ چیز تمہارے حق میں اچھی ہو اور تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا،
ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرتے ہو کسی چیز کو وہوا شر لکم، اور وہ بری ہو تمہارے لیے، ٹھیک ہے، وائس ورثہ بھی ہے نا کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہے لیکن وہ بری ہے آپ کے لیے اور آپ نہیں جانتے اسے. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور انسان کی بے بسی یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. دیکھیے پھر سے سوال کیا گیا ہے یہاں پہ ایک بار اور، کہ سوال کیا جا رہا ہے آپ سے. کس بارے میں سوال کیا صحابہ نے؟ عن الشہر الحرامی، حرام مہینوں کے بارے میں. قتال فیہ، کیا سوال تھا حرام مہینوں سے ریلیٹڈ، کہ اس کے اندر جنگ کرنا کیسا ہے. کہ اگر حرام مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ حرام مہینے حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہر طرح کا گناہ کا کام منع ہے. اس لیے جو یہ قتل کرنا ہے، جہاد کرنا، جنگ کرنا ہے، تو کیا ان مہینوں میں اس کی اجازت ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے جنگ کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے کبیر ہے نا، بڑے گناہ کے لیے استعمال ہوا ہے. کبیرہ گناہ بڑے گناہ ہوتے ہیں. وصد عن سبیل اللہ، لیکن روکنا، صد روکنے کے لیے آتا ہے. ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر، اور کفر کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کی ذات کا انکار کرنا. بہی والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے. واخراج اہلہ منہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو منہ، اس سے. دیکھیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کرنا حرمت والے مہینوں میں حرام ہے، گناہ ہے. لیکن جو آپ کا یہ عمل ہے، ٹھیک ہے، کون جنگ کر رہا تھا اس وقت؟ مشرکین مکہ. تو مشرکین مکہ کا کیا عمل تھا؟ کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے مسلمانوں کو. پہلا کام یہ. دوسرا کفر، وہ کفر کرتے تھے اللہ کا، اور مسجد حرام سے روکتے تھے مسلمانوں کو، وہاں نہیں آنے دیتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا تھا کہ مسلمان ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے. اکبر عند اللہ، یہ بتایا گیا کہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. جس کا سوال پیچھے کیا گیا ہے نا کہ اگر اس میں حرام مہینے میں ہم جنگ کریں گے، اس سے زیادہ بڑے گناہ تو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ وہ تو زیادہ بڑا ہے قتل سے. فتنہ کھڑا کرنا وہ اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے قتل کرنے سے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یزالون جو ہے وہ کنٹینیوٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دائمی. یقاتلونکم، جنگ کرتے رہیں گے تم سے، کہ وہ لوگ جو ہیں آپ سے جنگ کرتے رہیں گے. یہاں آپ کون کون ہیں؟ یہاں پہ صحابہ کرام بھی مراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں، اور اگر ہم لیں تو امت مسلمہ بھی اس میں عمومی معنوں میں اس کے شمار ہوتی ہے، کہ وہ لوگ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے. کون؟ کافر اور مشرک. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے. ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں، یعنی وہ جب تک تم کو دین سے پھرا نہ دیں، تم کو اپنے دین پر نہ لے آئیں، تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. وہ لڑتے رہیں گے تم سے کہ جب تک اپنی بات نہ منوا لیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، پھر یہ بتایا گیا کہ جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، کہ جس نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا، ان سختیوں سے گھبرا کے اس نے اپنا راستہ پھیر لیا. یرتدد ہونا، ارتداد کیا چیز ہوتی ہے؟ مرتد ہو جانا، اتھیزم کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ اسلام میں داخل تھے لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا. فیمت وہو کافر، اور وہ اسی حال میں مر گیا کہ اس نے دین چھوڑ دیا، وہ مرتد ہو گیا. وہو کافر، کہ وہ کافر تھا. فاولئک حبطت اعمالہم، کیا نتیجہ نکلا؟ کہ یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال. حبطت، ضائع ہونا، ٹھیک ہے. کتنے اعمال ان کے؟ وہ سارے اعمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے تھے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. چاہے وہ پہلے مسلمان ہو اور انہوں نے کتنے بڑی سی بڑی نیکی کی ہو، لیکن اگر وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں تو وہ سارا اعمال ان کا ضائع ہے. سملرلی اگر آپ پہلے گناہ گار تھے، کافر تھے، اور آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ کا سارا اعمال نامہ جو ہے وہ سیو کر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے پہاڑ میں بدل دیں گے. اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ توبہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اسی لیے دونوں طرح سے اس بات کو سمجھے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں.
کون سے لوگ؟ جو اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے. ہم فیہا خالدون. یہ بہت ڈرانے والی بات بتائی جاتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، اس آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں. تو اسی لیے جس بھی آیت کے اختتام پہ ہم فیہا خالدون آ رہا ہے، اس آیت کو ہمیں دھیان سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ وہ دائمی ہو. تو یا تو وہ دائمی جنت میں ہوں گے یا دائمی جہنم میں. تو جو بھی اس آیت میں گناہ مینشن ہوتا ہے اس چیز کو اپنی زندگی سے کمپلیٹلی مٹانا ہے، کیونکہ ہم لوگ دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہ سکتے، کوئی بھی نہیں رہنا چاہے گا وہاں پر. لیکن کبھی نہ کبھی ہمیں پتہ ہے کہ جب مصیبتیں زیادہ طویل ہوتی جاتی ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہاں کبھی تو یہ ختم ہوں گی، لیکن یہ دائمی عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. جن بھی آیات میں آخر میں ہم فیہا خالدون آتا ہے، خالدون ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہے، اب اس کی تفسیر لیتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون. دے آسک یو محمد واٹ دے شوڈ اسپینڈ. یعنی وہ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں. سوال کے بارے میں یہاں پہ یسألونک، اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. وہ سوال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی کیا سب لوگوں نے سوال کیا تھا یا پھر کسی ایک نے سوال کیا تھا؟ تو عمومی طور پر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی ایک سوال کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ آپ کی کلاس میں کویشچن کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ پوری کلاس نے سوال کیا. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے اکٹھے وہ سوال کو پوچھتے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، نمائندگی کرتا ہے اس سوال کی جو کہ وہ پورا گروپ پوچھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا ہے یسألون، تو کہ وہ سب سوال کرتے ہیں. یعنی صحابہ کے کچھ لوگوں نے، ایک آدھ صحابی نے سوال کیا تو وہ پوری ان کی جماعت کے اوپر اس کی نمائندگی کر رہا ہے. دوسرا یہ معنی بھی ہے کہ وہ کسی انڈیویجول کا سوال ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن کا طریقہ کار ہے، وہ کسی کا نام نہیں لیتا. چاہے اچھی بات کے اوپر کسی کی تعریف کرنی ہو یا کسی کو تنبیہ کرنا ہو، کسی کا غلط عمل ظاہر کرنا ہو، کسی کا بھی نام لے کے اس کو مخاطب نہیں کیا جاتا، اس کو ہیوملیٹ کرنے سے بچایا جاتا ہے. یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے، اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے کسی کا نام یہاں نہیں لیا گیا. تو صحابہ کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ وہ علم کے کتنے حریص تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اس کے باوجود بھی وہ سوالوں کی بھرمار نہیں کرتے تھے کہ جو بھی ریلیونٹ ارریلیونٹ کویشچن ان کے پاس آیا وہ رسول اللہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھ لیا. موقع کے حساب سے ریلیونٹ کویشچنس پوچھتے تھے ان امور کے بارے میں جو واقعی امپورٹنٹ تھے، جن کے بارے میں جاننا ضروری تھا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جماعت یعنی لوگوں کا گروپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بہتر نہیں دیکھا کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف تھا، شوق اور دلچسپی اور محبت رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے. یعنی آپ دیکھیے نا، ان کا علم کا شوق ہونا اور رسول اللہ سے محبت ہونا، ایک بانڈنگ ہوتی ہے ہمیں جس انسان سے ہم اس کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں، پھر بھی انہوں نے اتنے سوال کثرت سے سوال نہیں کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ عمومی طور پہ یہ ہے کہ غور و فکر کرنے کے وہ عادی تھے. یعنی وہ اپنے آپ ہی جو بتایا جاتا تھا اس پہ غور و فکر کرتے، سوچ وچار کرتے، اپنا ذہن لگاتے، توجہ سے باتوں کو سنا کرتے تھے کہ انہیں دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور اس کے علاوہ دوسرا بھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ لغو سے پرہیز کرتے تھے. بیکار کی باتیں ان کی زندگی میں نہیں تھی، ایسے کام وہ کرتے ہی نہیں تھے جن پہ سوال پوچھا جائے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. ان کے جتنے بھی امور ہوتے تھے زندگی کے، وہ سب دائمی آخرت کی زندگی سے متعلق ہی ہوا کرتے تھے، اور عمل صالحہ پہ زیادہ توجہ دیا کرتے تھے. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے ناپسندیدہ کیا ہے سوالوں کی کثرت کو تمہارے لیے. یعنی کثرت سے سوال کرنا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، خصوصی طور پر یہاں پہ غیر ضروری سوالات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے سوال بھی نہ پوچھیں، غیر ضروری سوالات. اور ساتھ میں قیل اور قال کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. اب یہ قیل اور قال کیا ہے؟ قیل اور قال کا مطلب اس نے یہ کہا، وہ یہ کہہ رہا تھا، بغیر ریفرنس، بغیر دلیل کی کسی بات کو دہرا دینا کہ ہم نے اس سے یہ سنا ہے. اس چیز کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے کیونکہ ہر انسان اپنی گفتگو سے ہی پہچانا جاتا ہے کس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں چل رہا ہے، اس کا لیول آف تھنکنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دو طرح کی باتیں یہاں پہ ہمیں دھیان رکھنی ہے. کثرت سوال سے بچنا ہے اور قیل اور قال سے، گوسپ سے، ڈسکس کرنے سے، لوگوں کی زندگی کے بارے میں باتیں کرنے سے. آپ اپنے کام پہ، اپنی لائف پہ دھیان دیں. صحابہ کرام کی کم سوال کرنے کی وجہ کیا رہی؟ کہ انہیں علم تھا کہ کثرت سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. دوسرا یہ کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے
آپ چاہے وہ ریلیونٹ ہو یا نہ ہو آپ اس کو ایک دم کہہ ڈالتے ہیں. تو محض فتنہ فساد کھڑا کرنے کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ ان کو کتنا علم ہے، اور کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سوال کرنا کہ دیکھو یہ جواب نہیں دے پائے گا، سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جائے گی، کسی بھی طرح کے ایسے وسوسے آنا، یہ سب شیطانی خیال ہیں. ان سوالوں کو پوچھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ وسوسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یا پھر ہمارے اندر ہی ایسے سوال آتے جائیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہوگا، اور دنیا کیسے بنی ہوگی، اور نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو ان سوالات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، ان کو مزید ہوا نہیں دینی چاہیے. سوچتے 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 انسان کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جب پھل سبزیاں اگتے ہیں ان کے ساتھ ویڈز بھی نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے، آس پاس میں ان کی جھاڑیاں، ایسی جھاڑیاں نکل آتی ہیں جو ان کی خوراک کو بھی کھانے لگتی ہیں، اور اگر آپ ان کو اصل پودے سے الگ نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گی؟ الٹیمیٹلی اس کی غذا کو بھی کھا جائیں گی، اس پورے پودے کو سکھا دیں گی. اسی لیے فضول باتیں زیادہ پسند نہیں کی گئیں کہ اصل کام جو ہے اس سے وہ افیکٹ ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. جب آپ فضول کی باتیں کرنے لگیں گے تو جو کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ دیں گے. اسی لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کی طرف دھیان دیں، ویسے ہی بنے جیسے صحابہ کا کردار تھا، جس طرح انہوں نے علم حاصل کیا، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے غیر ضروری باتوں سے، ان سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے. پھر دوسری چیز یہاں پہ آپ دھیان دیں گے کہ ایک اچھا سوال انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ کا ایک سوال اچھا ہے، آپ کے ذریعے کتنے لوگوں کو اس کی نالج ملے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنے عمل کو اور بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ان نیسیسری زیادہ سوال کرنا پسند نہیں ہے. 17 مقامات پر قرآن میں اس یسألونک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی صحابہ نے سوال کیا ہے. کتنے مقامات پر؟ 17 پر. پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب آتا ہے. کیا جواب ہے؟ آپ یہ دیکھیے، آپ کہہ دیجئے جو بھی مال تم خرچ کرو گے. سوال آیا تو جواب میں ملا کہ آپ صدقہ کریں. نفلی صدقات کا سوال کیا گیا کہ کیا خرچ کریں گے، تو اس میں یہ نفلی صدقات کی طرف ہے. یہ خرچ کرنے میں فرض جو ہے ہمارے اوپر یعنی زکوٰۃ، اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ صحابہ اور بھی خرچ کرنا چاہتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں. یعنی وہ اللہ کو راضی کرنے کے اتنے حریص تھے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اور چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس طرح ہم اپنا مال اور اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں، اور کہاں کہاں خرچ کریں جو آگے ہمارے سامنے یہ لسٹ مینشن ہے. ٹھیک ہے، اب اس بات کو دھیان رکھیں کہ مدینہ کی جو زندگی تھی وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دیا، اس پہ کام شروع کیا. جب مکہ کی لائف تھی تو وہاں توحید پہ کام کیا گیا. کیونکہ اسلام کو پھیلنا تھا اور مسلمانوں کا عمل کرنا وہاں بہت مشکل تھا. وہاں پر اللہ کی وحدانیت پر جمے رہنا، اپنے اسلام پر، اپنے عقیدے پر جمے رہنا بہت بڑی بات تھی. اب جب آپ مدینہ آ گئے ہیں، اسلامک ریاست سیٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد اب آپ کو تربیت بھی کرنی ضروری ہے. صحابہ کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا، اس کا کام شروع ہوا. ان کے اندر تقوی کا احساس پیدا کرنا، ان کو ذمہ داری پیدا کرانا، یہ ساری چیزیں ضروری تھی. تو اس رویے کی وجہ سے کچھ احکامات پر عمل کرنا، ان کے دل میں سوال پیدا ہوا، صحابہ کے دل میں، کہ ہمیں اب کام کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل صالح میں دوڑ لگانی چاہیے. اس لیے یہ سوال اٹھے. تو سوال میں سب سے پہلے خرچ کرنے کے بارے میں آیا کہ جو بھی تم خیر خرچ کرو گے، چاہے وہ خیر کے اندر آپ کا مال ہو، صلاحیتیں ہوں، آپ کا وقت ہو. آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے رزق کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ رزق انسان کا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی اللہ نے اس کو نعمتیں نوازی ہیں وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں. مال، صلاحیتیں، وقت وغیرہ جو بھی نعمت ہے. تو جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس بھلائی کا سب سے پہلا مستحق اس کے اپنے والدین ہیں. والدین کے ساتھ میں خدمت کرنا، چاہے آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اچھا سلوک کرنا، یہ سب اس کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ والدین کے بعد ان کے رشتہ داروں کے بارے میں بات ہوتی ہے، پھر یتیم اور مسکین کے بارے میں، پھر مسافروں کے بارے میں. تو یہاں پر یہ صرف اسی لسٹ پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ یہی لسٹ کافی. آپ کے سامنے جو لسٹ مینشن ہے، اس کے بعد یہ بھی بتایا نا کہ جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے، یعنی یہ لسٹ یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی ہے. آپ کو جو نیکی کرنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مواقع ہیں خرچ کرنے کے، اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین میں خرچ کرنا ہے، وہاں بھی آپ اسپینڈ کرتے چلے جائیں. خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو بخیلی ہے، مال کی ہرس ہوتی ہے، تنگ دلی ہوتی ہے، گھٹن کا احساس ہوتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، یہ سب چیزیں دور ہوتی ہیں.
پھر انسان عبادات کی طرف متوجہ ہوتا ہے. خرچ کر کے انسان کو ایک دلی سکون، ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں اس نے کچھ اچھا کیا، کسی کی مدد کی، کوئی نیکی کا کام کیا، اور حقوق العباد کو بھی اس نے فراموش نہیں کیا. اسی لیے خرچ کرنا بہت امپورٹنٹ ایک رکن ہے اسلام میں. حضرت ابو ذر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ قسم ہے رب کعبہ کی، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ کون لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو کثرت سے مال جمع کرتے ہیں، سوائے ایسے لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ نقصان بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خسارے میں ہے وہ لوگ، بہت نقصان میں ہے وہ لوگ جو مال جمع کر رہے ہیں. اور ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہماری ایک مینٹالٹی بن گئی ہے کہ جتنا مال ہم جمع کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. اور یہاں پہ بالکل اپوزٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کثرت سے مال جمع کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس جمع ہوئے ہوئے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ مال جو ہے جو آپ کے پاس جمع ہو گیا وہ آپ کے وارثوں کو مل جائے گا. آپ نے اس سے کوئی نیکی کمائی نہیں، نہ اس سے لوگوں کو بینیفٹ مل رہا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو کون لوگ بہتر ہیں؟ جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث دیکھیے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وارث کے مال کو زیادہ عزیز رکھنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہ بتایا گیا کہ جو کچھ مال آپ چھوڑ جائیں گے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے علاوہ، جو بھی مال آپ نے چھوڑ دیا، تو وہ مال جو ہے وہ انسان کا وہیں رہ گیا، وہ اس کے وارثوں کو مل جائے گا. اور جو اس نے اللہ کی راہ میں آگے بھیجا وہ اس کے بینک میں انویسٹ ہو رہا ہے، وہ اس کے پاس وہاں جمع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو مال ہمارے پاس ابھی جمع ہے جسے ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے وارثوں کا حصہ ہے. جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ ایکچولی ہمارا پارٹ ہوگا، جس کا ہمیں آخرت میں جا کے اس کا اجر ملنا ہے انشاءاللہ. تو اسی لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی راہ میں آج ہی خرچ کریں، اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ کہ صرف آپ کو اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، صرف خلوص نیت کے ساتھ کہ اس سے اللہ کو آپ کو راضی کرنا ہے. تو اب اس لسٹ کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم مال خرچ کرو گے، کتنی بھی کوانٹٹی ہو، کائنڈ ہو، کیش ہو، سب سے پہلے والدین کے لیے. جہاں ماں کا زیادہ حق مینشن ہے، یہاں پہ دیکھیں گے آپ کے دونوں کا ذکر آیا ہے. کچھ آیات میں یا احادیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ ماں کا درجہ زیادہ بتایا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے والدین کا عمومی نام لیا گیا ہے کہ والدین. ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ تر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے فادرز ہیں ان کے پاس اپنی ارننگ ہوتی ہے، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان کے پاس بزنس ہے اپنا، تو ضرورت نہیں ہے ان پہ خرچ کرنے کی. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ان کے اوپر بھی خرچ کریں، آپ کو ان کا دل بھی خوش کرنا ہے. صرف والدہ کی طرف دھیان نہیں دینا، آپ کو اپنے والد صاحب کی طرف بھی دھیان دینا ہے. ان کے لیے تحفے تحائف لائیں. اب یہ نہ سوچیں کہ وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے پاس اپنے پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہوگا، ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ محبت میں اپنے ان کے اضافے کے لیے اپنا اور ان کی بانڈنگ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے مال ضرور خرچ کریں. ٹھیک ہے. گفٹس کی فارم میں بھی دے سکتے ہیں آپ کو. لینے سے انسان کو ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں گے نا کہ جب آپ دیں گے کسی کو تو اس میں ایک ڈیپ پلیجر ملتا ہے، انسان کو اندر تک ایک احساس ہوتا ہے، ایک پورا پروسیس اس کے اندر جاگتا ہے دینے کی، اس کے اندر اور شوق اور رغبت بڑھتی ہے. دھیرے دھیرے اس کے اندر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو والدین ہو گئے. والدین کے بعد کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اقربین، قریب تر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب انسان کے کون ہوتے ہیں والدین کے بعد؟ اس کے اپنے بھائی بہن، اس کے بیٹے بچے، اس کی اولادیں. ٹھیک ہے. اور اولاد اور ان کی اولاد بھی اقربا میں ہی آئیں گی، یعنی آپ کے پوتے اور نواسے یہ بھی اقربا کے اندر ہی آتے ہیں. تو ذی القربہ کا جو دائرہ ہے یہ بہت وسیع دائرہ ہے. سب سے کلوز سرکل پہلے آئے گا، اس کے بعد ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں آپ اکارڈنگلی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو صدقہ ہی کریں، آپ مال کی فارم میں ہی دیں، آپ ان کو گفٹ کی فارم میں بھی دے سکتے ہیں. جو ان کی ضرورت ہے، اگر کہیں پر ان کو خرچ کرنا ہے، ان کو کوئی میڈیسنس کی ضرورت ہے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی، تو اس طرح سے خرچ کریں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب. ٹھیک ہے. ارسپیکٹیو آف کہ وہ ویلدی ہیں یا پھر وہ واقعی نیڈی ہیں. آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کو لین دین کرنا. اس چیز سے انسان کے اندر محبت بڑھتی ہے. حدیث بھی ہے نا کہ آپ گفٹس دیجئے. گفٹس دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آپسی محبت بڑھتی ہے.
پھر اس کے بعد یہاں پر یتامہ کا ذکر ہے. یتامہ یتیم، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی یتیم کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ بچے چاہے وہ بھی ان کے فادر جو ہیں پراپرٹیز چھوڑ گئے ہوں ان کے لیے، لیکن ابھی وہ ان کے گارجنس کے پاس ہوگی، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بچہ اتنا امیر ہے اور میرے گفٹ سے کیا ہوگا، اسے خوشی نہیں ملے گی، اس کے پاس آلریڈی اتنا ہے. آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ایک محرومی ہے، اس کے پاس اس کے فادر نہیں ہے، تو وہ محرومی محسوس کرتا ہے. تو وہ جب آپ کو دیکھے گا اپنے بچوں کو گفٹ دیتے ہوئے، یا اپنی عمر کے بچوں کو دیکھے گا جن کے فادر ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے اوپر خرچ کرتے ہوں گے، تو وہ ایک فیلنگ اس کے اندر جاگے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان احساسات کا احترام کرتے ہوئے یتیموں کے اوپر خرچ کرنے کی بھی ذمہ داری ہم کو دی ہے. پھر مسکین کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اس میں فقیر بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اور مسکین بھی آتے ہیں اس کے اندر. تو آپ ان کے اوپر بھی خرچ کریں، جو جتنا زیادہ حاجت مند ہے آپ اس کے اوپر خرچ کریں اکارڈنگ ٹو کہ آپ کی کتنی استطاعت ہے. پھر مسافر کے بارے میں بات ہوتی ہے. مسافر بھی ضرورت مند ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اجنبی ہے، وہ اپنے مقام سے جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے بہت دور آ گیا ہے، تو اسی لیے اس کو بھی دینا ضروری ہے. کیا پتہ وہ کتنا ضرورت مند ہو، اس وقت اس کے پاس نہیں ہے پیسے اور وہ نیڈی ہے، اور لوگ اس کو دھتکار دیں یہ سوچ کے کہ یہ تو ہمیں فراڈ لگ رہے ہیں اور پیسے ٹھگنے کے لیے آئے ہیں. وہ جو ہے پورا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ اگر اس نے آپ سے مانگا ہے، آپ کے پاس ہے، جتنا بھی آپ اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتے ہیں تو آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس سے اس کی مدد ہو جائے. تو یہ انسان کو اس کی خود غرضی سے نکالتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے. پھر یہ دیکھیے کہ یتیم اور مسکین، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو آپ سے سوال کر رہا ہے کہ کسی نے میری جیب مار لی ہے، یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا مجھے ضرورت ہے، عام بندہ ہے، کوئی سفر پہ بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی ایسی کنڈیشن میں آپ کو دکھتا ہے تو آپ کو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے. پھر یہاں پہ آپ اس بات کا اور دھیان رکھیں کہ یتیم امیر ہے تو بھی دیں گے، اس کے علاوہ یتیم مسکین ہے تو اس کا 2 گنا حق ہو جائے گا. پھر یتیم مسکین اور رشتہ دار بھی ہے تو 3 گنا حق ہے اس کا کہ آپ اس پہ خرچ کریں. اور آخر میں اگر وہ مسافر بھی ہے، یتیم بچہ ہے جو مسکین ہے، رشتہ دار ہے، اور مسافر بھی ہے، اسے کہیں جانا ہے، تب تو 4 گنا حق ہے آپ کے اوپر. ان آیات کو ہمیں اس لیے دھیان رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی فیملی تک ہی لمیٹڈ رہتے ہیں. اپنے بچوں پہ، اپنی وائف پہ خرچ کرا، اپنے پیرنٹس پہ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ ہم کسی پہ خرچ کرنا ضروری نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ذمہ داری دی ہے بینگ اے مسلم، ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا، احترام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ چیز سوسائٹی میں ایک طرح سے خوشگوار ماحول بھی پیدا کرتی ہے. تحفے تحائف دینے سے دلوں کے میل بھی دور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بیلنس بنا رہتا ہے، ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے. پھر یہاں پہ آپ یہ دیکھیے بیوی کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیوی کا نام الگ سے مینشن نہیں ہے. ماں باپ کا بھی دیا ہے اور اس کے علاوہ رشتہ داروں کے بارے میں بھی ہے. تو اس لیے کیونکہ بیوی کے اوپر خرچ کرنا تو فرض کی کیٹیگری میں آتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ آپ کو ان کا نفقہ اٹھانا ہے، جو آپ کی وائف ہیں اس کی ذمہ داری تو اللہ نے آپ کو دی ہی ہے، وہ ایکسٹرا خرچ کرنے کے اندر آتا ہی نہیں ہے، ان کو تو آپ کو کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ اگر سے پیرنٹس ہیں اور یہ پوری کیٹیگری ہے تو اس کے اوپر دھیان دلایا گیا ہے خصوصی طور پر. تو یہاں پہ بچوں کا ذکر بھی نہیں ہے الگ سے، اس آیت میں بچوں کا نام بھی مینشن نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے سیم کہ جب انسان کماتا ہے تو اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بیوی بچوں کے لیے ہی وہ کماتا ہے، اس لیے نہ بیوی کا ذکر ہے نہ بچوں کا. کہ یہ فطری سی بات ہے کہ وہ سب کچھ سمیٹ کر لے کے جاتا ہے، جو بھی خرچ کرتا ہے باہر سے کسی بھی طرح کا کوئی گفٹ ہے یا کوئی اچھی چیز اسے نظر آئی تو وہ اس کے گھر میں ہی جاتی ہے سب سے پہلے. باقی جو لوگ ہیں جس میں پیرنٹس بھی آتے ہیں، یہ لوگ عمومی طور پر زیادہ تر اگنور کر دیے جاتے ہیں، اسی لیے ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. پھر یہ بتایا دیکھیے کہ اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو بھی تم کرو گے، کوئی بھی اچھائی بھلائی چھوٹی یا بڑی، کسی بھی طرح کی کوئی بھی نیکی جو کہ اس لسٹ میں نہیں آتی، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سیو ہیں، آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ آپ کھلی چھپی کون سی نیکی کر رہے ہو، کس نیت سے، سب کا ریوارڈ آپ کو مل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کے چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہ ملو. اور یہ بھی حدیث ہے کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں صدقے میں نہ دینا ہو. یعنی اگر آپ ایک کھجور بھی صدقے میں دے رہے ہیں تو بھی دے دیجیے، اتنا بھی کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے.
ٹھیک ہے. کوئی بھی سوال ہوگا انشاءاللہ ہم کلاس کے اینڈ میں لیتے ہیں. ابھی وہ لکھ کے رکھ لیجیے آپ. ابھی تفسیر پوری کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کے سوال انشاءاللہ لے لوں گی. پھر اگلی آیت ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ قتال کرنا, جنگ کرنا آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. کتبہ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ روزوں کے بارے میں بھی آیا تھا کتبہ. تو یہ کتبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے. قتال کرنا, جنگ کرنا, وہوا کرہ لکم, لیکن آپ اس کو ناپسندیدہ کرتے ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو لڑائی جھگڑے کو پسند کرتا ہوگا, جنگ کرنے کو پسند کرے گا. یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. اور یہاں پہ قتال کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے, قتلہ کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا, لیکن جب قتال کا لفظ آ جاتا ہے تو قتال کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا, یعنی جنگ کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے جدل ہوتا ہے لڑائی کرنا, اور جدال آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا. تو لڑائی کرنا تمہیں ناگوار ہے, ہو سکتا ہے کہ تم کسی کام کو ناپسند کرو, کسی چیز کو ناپسند کرو, اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو لیکن اس میں بہت شر ہو, تم اس کو نہیں جانتے ہو. تو شر کا کیا مطلب ہے؟ شر ہر اس برائی کو کہتے ہیں, اس تکلیف دہ چیز کو جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ٹھیک ہے, جس بھی برائی سے انسان کو نقصان پہنچے وہ شر کے اندر آتی ہے. اس کا اپوزٹ خیر ہے, کہ خیر جو ہے جو بھی انسان کو بھلائی پہنچتی ہے وہ خیر میں آتی ہے. ٹھیک ہے, شرارت بھی اسی سے بنا ہے, کسی کو تنگ کرنا, نقصان دینا, اور شریر بھی کہ کسی کو آپ تکلیف دے رہے ہیں, تو اس لیے وہ سب اسی کے مفہوم میں آتے ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس بات کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ اللہ کو علم ہے, تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. تو اس چیز کو ہمیں دھیان رکھنا, دھیان سے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے, اب یہ بتایا گیا ہے کہ قتال کرنا لازمی ہے. قتال جو ہے کنڈیشنل ہے. یہاں پہ جو ہے یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے سب اٹھیں اور جا کے جنگ کرنے چلے جائیں. یہ کنڈیشنل ہے, مشروط ہے یہ بھی کہ کس کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے, اس کی حقیقی ضرورت ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے جنگ کی, کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں نظر آ رہا, اور جوابی طور پہ بھی آپ کو تیار رہنا ضروری ہے, جسمانی مالی اعتبار سے بھی آپ کو تیار رہنا ضروری ہے. کیونکہ مکہ میں جو تھے وہ لوگ, ان کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, لیکن مسلمان وہاں پر تیار نہیں تھے. اسی لیے جنگ کی اجازت مسلمانوں کو وہاں نہیں دی گئی کہ آپ جسمانی طور پر بھی, مالی طور پہ بھی آپ کے پاس ریسورسز ہوں, آپ پریپیئرڈ ہوں, تبھی آپ جنگ کریں گے. اس لیے مکہ میں اجازت نہیں گئی کہ آپ ان پریپیئرڈ ہیں. ٹھیک ہے, الٹا نقصان ہو جائے گا اس کنڈیشن میں کہ جب آپ ان پریپیئرڈ ہو. اسی لیے اس سچویشن میں قتال کرنا الاؤڈ نہیں ہے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے. آپ کو نہیں آتا تلوار چلانا اور آپ کود پڑے میدان جنگ میں, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں آتی ہے, آپ کو کوئی بات پوری طرح سے نہیں پتہ, اور آپ آرگیومنٹ میں گھس گئے, اور وہ آرگیومنٹ جو ہے وہ لڑائی کی فارم میں بڑھتا چلا گیا. اسی لیے کسی بات کو کرنے سے پہلے علم ہونا, پریپیئرڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو کنڈیشن بتائی گئی ہیں کہ پوری قوم کو نکلنا فرض نہیں ہے, یہ ایک فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ بھی اگر جہاد پہ نکلتے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی پوری قوم کے لیے انف رہے گی. یعنی کچھ لوگوں کا نکلنا تو بہت ضروری ہے, ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہ نکلے. تو اس لیے یہ فرض کفایہ ہوتا ہے یوزولی. لیکن یہ فرض عین کب بن جاتا ہے؟ یعنی فرض ہے آپ کے اوپر, اب آپ کو نکلنا ہی نکلنا ہے جب آپ کو اس کا حکم آ جائے. جیسے کہ قرآنی آیات میں صحابہ پر آیا تھا کہ اب آپ کو نکلنا ہے, وہ آرڈر ہو گیا ہے, وہاں آپ کو نکلنا ہی پڑے گا. پھر یہ ہے کہ جب حملہ ہوتا ہے کسی شہر پر, اور اس وقت کا جو امام ہے وہ سب کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ, اٹھو, اپنی بقا کے لیے لڑو, تب آپ چاہے بچے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, آپ سب کو نکلنا فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں, یہ صورتیں ہیں کہ انسان کے اوپر جہاد کرنا, جنگ کرنا کب فرض ہو جاتا ہے. لیکن جنگ کا بھی ایک طریقہ, ایک ڈسپلن ہے, ایک قاعدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بس اٹھے اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اس کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں. اور سب سے پہلے وجہ کیا رہے گی کہ اگر آپ کے اوپر یہ نوبت آتی ہے, آپ کیوں اٹھیں گے لڑنے کے لیے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اس چیز کو نوٹ کر لیجئے, مارک کر لیجئے, اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے کلمے کو, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہی اٹھیں گے. اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے, کسی کنٹری کے ریسورسز کے لیے, لوگوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے, ان کے مال ہڑپ کرنے کے لیے جہاد نہیں کریں گے. لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, صرف اس سچویشن میں ہی آپ کو اٹھنا ہے. شیطان جب رکاوٹیں ڈالنے لگتا ہے, دین کا کام نہیں ہو پا رہا ہوتا, لوگ فالو کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں, اس سچویشن میں آپ جہاد کریں گے.
اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ جہاد تلوار سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے کہ آپ دین کی سائڈ لیتے ہیں، علم کے ذریعے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اپنی زبان کے تھرو یا قلم کے تھرو، جیسے آپ لکھتے ہیں، آپ کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں یا آپ اسٹیٹس شیئر کر رہے ہیں، یہ قلم کے تھرو آپ کا جہاد ہے۔ پھر آپ اپنے ہاتھ سے یعنی آپ لڑ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاد پھر نفس ہے، نفس یعنی اپنے نفس کے اگینسٹ جا کے آپ لڑ رہے ہیں، یہ ساری کنڈیشنز جہاد کے اندر ہی آتی ہیں۔ تو یہ جہاد ایک وسیع ٹرم ہے، صرف لڑنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ جیسے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں قتال جو ہے وہ اس کا مطلب ہے جنگ، لیکن جب جہاد کا نام لیا جائے گا تو وہ جہاد ہر چیز کو کور کرے گا، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، ہر طرح سے کوشش کرنا۔ جہاد مطلب کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو سکے۔ تو اسی لیے اصل مقصد، اس چیز کو نوٹ کر لیجیے، جہاد کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو راستے سے ہٹانا، جو اللہ کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، کسی دنیاوی مقصد کے لیے بالکل نہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو مالی فائدے کے لیے جنگ کرے گا، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کی جو مالی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کو کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ وہ اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی ہے، لیکن آپ کا مقصد تھا کہ آپ مال غنیمت چرانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی غلام سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اس دور میں لڑکیاں بھی جب آتی تھی، عورتیں آتی تھی، ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، ان سے شادی کرنے کا آپ کا مقصد ہے، یا آپ کسی بھی طرح کی ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مقصد جہاد کا نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی بھی ریوارڈ نہیں ملے گا۔ اس بات کو بالکل کلیئر کر لیں۔ پھر یہاں پہ سیلف انالیسس کے لیے ایک پوائنٹ اٹھتا ہے کہ کن کاموں میں ہمارا دل لگتا ہے اور کن کاموں کو ہم ناپسند کرتے ہیں جہاد فی نفس کے اندر، کیونکہ ابھی جس مقام پر ہم ہیں تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جہاد فی نفس ہے، کہ اپنے آپ کے اوپر ایسی پابندیاں، ایسا ڈسپلن لے کر آنا جس سے ہمیں اسلام سمجھنے میں، اللہ کی رضا کے کام کرنے میں آسانی ہو، چاہے اس میں صبح اٹھنا ہو، فجر کی نماز ہو، یا اپنی صحت کا خیال رکھنا، ایکسرسائز کرنا، اچھا کھانا پینا، کسی بھی طرح سے غلط کاموں کو چھوڑنا، گوسپس کرنے کو چھوڑنا، یا جو بھی حکم اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جن سے اوامر اور نواہی ہیں، جن کو ہمیں رکنا ہے جن کاموں سے، ان سب چیزوں کے اندر ان ساری کیٹیگریز کی آپ اپنی لسٹ بنائیں، اپنے پاس رکھیں کہ ہمیں ان کاموں کو روکنا ہے اور ان کاموں کو کرنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ جہاد ہوگا اس وقت ہمارے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا، اپنے خواہشات کو قابو نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کو بھی کیا سکھا پائے گا؟ وہ اسلام کی کس طرح سے حفاظت کر سکے گا جب وہ اپنے آپ کے اوپر اسلام کے رولز فالو نہیں کر پا رہا ہے؟ تو اس لیے اس چیز کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت کا پس منظر بھی یہ تھا کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت وہ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں لڑنا ہے، ہمیں لڑائی کی اجازت ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ لڑنا چاہتے تھے جب ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، لیکن ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، رسول اللہ ان کو روکتے رہے۔ اب مدینہ میں جب آئے تو ان کو قتال کا حکم مل گیا، اللہ کی طرف سے آیات آ گئیں، تب وہ اکتانے لگے، کراہت کرنے لگے، انہیں ناپسندیدہ محسوس ہوا کہ ارے ہمیں لڑنا پڑے گا، جنگ کرنی پڑے گی، اور یہ سب کے بارے میں نہیں ہے، جیسے ابھی بتایا کہ عمومی طور پر آیت جو ہے وہ واقعات کو ذکر کرتی ہے، نہ کہ کسی ایک بندے کے بارے میں، ٹھیک ہے، اسی لیے فرمایا کہ ایک چیز ہے جو تمہیں اچھی نہ لگے لیکن وہ تمہارے لیے صحیح ہے، بہتر ہے اللہ کی طرف سے، تو انسان صرف اپنی عقل اور خواہشات کی بنا پر کسی چیز کو اچھا یا برا اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے، حکم الہی، قرآن کے احکامات آپ دیکھیں گے، اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز میرے لیے ناپسندیدہ ہے، پھر آپ کے دل میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کرنے کو کہا ہے تو میں اس کو ضرور کروں گی، آپ آنکھ بند کر کے وہ کام کر لیجئے، وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، ایسا کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے جو انسان فالو کرے اسے نقصان ہو، ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہماری یادداشت کو، ہمارے ذہن کو پوری طرح سے ہماری ذہن سازی کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان زیادہ تر فرض کام کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، پابندی اس کو پسند نہیں ہے، چاہے آپ نمازوں کی پابندی دیکھیں یا سخت گرمی میں روزے رکھنا دیکھیں، زکوٰۃ دینا دیکھیں، جو انسان مال جمع کر کے رکھتا ہے اسے زکوٰۃ نکالنا اس پہ بہت بھاری ہوتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ ہماری اپنے والدین سے کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے، ہم ان کے ساتھ احترام سے دبی آواز میں کیسے بات کریں گے، جو بھی چیز ہے،
فرض کی کیٹیگری میں آتی ہیں لیکن ہم پر بھاری محسوس ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں وہ کام کرنا پسند نہیں ہے لیکن اس کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ اپنے نفس کے اگینسٹ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، آپ اپنی ول کو دبا کے اللہ کی بات کو اوپر رکھ رہے ہیں، تو اس کا اجر بھی کہیں زیادہ ہوگا. ہمارا دل نہیں مان رہا کسی انسان کو معاف کرنے کا، کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے بہت زیادہ، ہم اس سے لڑے ہوئے ہیں، اس نے سب کے بیچ میں ہماری انسلٹ کی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اس کو معاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مغفرت کرے، ہمیں معاف کرے، تو ہم نے بھی اس کو معاف کر دیا. یا ہم کسی کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ ہمارے وہ گھر میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ رشتے جوڑیے، رشتہ داری کو بنائے رکھیے. اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہاں آپ سب کے ساتھ اچھے سے ملے بیٹھے بات کریں، نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے نکالیں. ٹھیک ہے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، جبکہ تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم علم بھی نہیں رکھتے تھے. اس وقت اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. یعنی ایک لا علم انسان، ایک بچہ جو ہوتا ہے اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کن لوگوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وہاں بھی حفاظت کرتا ہے، اسے دنیا میں لے کر آتا ہے، اسے رزق پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کی طرف یہ قرآن کی آیت اشارہ کرتی ہے کہ تم تب بھی کچھ نہیں جانتے تھے اور تم بڑے ہو گئے ہو، اس کے باوجود بھی اتنا علم نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم اپنا اچھا اور برا سمجھ سکو. دیکھیے عمومی طور پر جو دین کے احکامات ہوتے ہیں ان کو کون لوگ فالو نہیں کر پاتے؟ آپ خود سے سوال کریں نا کہ اگر میں فالو نہیں کر پا رہی دین، یا کوئی بھی انسان ہے جو عمل نہیں کر پا رہا ہوتا، دین کے احکامات فالو نہیں کرتا، اس کی مین 2 ریزنز بتائی جاتی ہیں. سب سے پہلے یا تو اس انسان کو بالکل ہی علم نہیں ہے، وہ بالکل لا علم ہے، کمپلیٹلی اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. اور دوسرا وہ انسان جو زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، جو بہت زیادہ نالجبل ہو جاتے ہیں یا بڑی بڑی ڈگریز لے لیتے ہیں، تو ان کو اپنی نالج پر اتنا گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے تم ہمیں نہ بتاؤ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے انسان جو ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر بھروسہ اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے بہتر پتہ ہے. اس کا خالق، اس کو پیدا کرنے والا، اس کے اندر کی مشینری کو چلانے والا، وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز اچھی ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. چاہے آپ کو وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے اس غلط کام میں، لیکن آئندہ کچھ ٹائم کے بعد یا پھر موت کے بعد آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ آپ کو کتنا نقصان دینے والا تھا. اسی لیے اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے. اب یہ ایک طرف آپ اس چیز کا دھیان دیں کہ سورہ کہف کے اندر بھی آپ واقعات دیکھیں گے کہ جب جب موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلتے ہیں اور راستے میں ان کو خضر علیہ السلام ملتے ہیں، تو وہ جو واقعات ہوتے ہیں 3 ان کے سامنے الگ الگ بوٹ کو توڑ دینے والا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک نوجوان بچے کو قتل کیا، اس کے علاوہ جو بھی تینوں سچویشنز ہوئی تھی کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی اس کو انہوں نے سیدھا کر دیا تھا. اس وقت بھی کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا کہ یہ کام وہ کیوں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ کام کرائے گئے. کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے آیات میں ان کا آنسر دیا گیا کہ وہ بچہ بڑے ہو کے وہ ان والدین کو پریشان کرنے والا تھا، ان کو دین سے بھٹکانے والا تھا، یا وہ جو کشتی تھی وہ آگے جا کے ان مزدوروں کی کشتی وہ راجہ زبردستی جبرن ان سے لینے والا تھا. تو جو علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان دینے والی کوئی چیز ہے، حالانکہ اس کا کمپلیٹ علم اللہ کے پاس تھا. آپ دیکھیں نا اگر وہ یہ سب کام نہیں کرتے تو کتنا نقصان ہوتا ان لوگوں کا، لیکن کیونکہ انسان کو پتہ نہیں تھا تو دیکھنے میں ایسا لگا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جیسے ہماری اس آیت کا سمری یہی نکلتی ہے، ہماری اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ہمیں یہی کرنا ہے، تو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گی. یہ سوچیں کہ اللہ نے کہا ہے تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدے کی چیز ہے. پھر یہ لاسٹ آیت ہے، اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، آپ سے سوال کیا جاتا ہے حرام مہینوں میں جنگ کرنے کا، کہ حرام مہینے جو ہوتے ہیں ان میں جنگ کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دیجئے جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. تو اس آیات سے آپ ایک ایک کر کے اس بات کو نوٹ کریں گے کہ گناہوں میں کوئی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو کوئی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. عموماً بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہ جن پر حد جاری ہوتی ہے. آپ کیسے پتہ کریں گے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے؟
ان کے اوپر حد جاری ہوئی ہوگی. آپ قرآن پڑھیں گے, آپ حدیث پڑھیں گے تو اس کے اوپر حد ہوگی, جیسے سزا ملنا کسی بھی طرح کا, جیسے ہاتھ کاٹ دینا ہو گیا, سزا ہو گئی. یا پھر اس کے بعد آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ لعنت فرمانا کسی پر, تو اس کا مطلب وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے, اس ایکشن کے اوپر لعنت ہے تو وہ کبیرہ گناہوں میں آ جاتی ہے. سملرلی تیسرا پوائنٹ ہے کہ آخرت میں عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے کہ آخرت میں انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر اکبر کہا گیا ہے. کیا اکبر کا مطلب اور بھی بڑا, کہ اللہ کے راستے سے روکنا. ان چاروں پوائنٹس کو نوٹ کریے کہ یہ کام ہم تو نہیں کر رہے کسی بھی طرح سے. ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ آیت ہمارے اوپر کیسے لاگو ہوتی ہے. اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کی آیات کو نہ ماننا, پھر مسجد سے روکنا لوگوں کو, یہاں پہ خصوصی طور پہ مسجد حرام کا ذکر ہے, اور لوگوں کو ان کے گھروں سے یا وہاں سے جہاں وہ عبادت کر رہے ہیں نکال دینا, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے, اس کو اور زیادہ ناپسند کیا گیا ہے. تو ماہ حرام کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ حرام مہینے کون کون سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ نوٹ کریں, محرم کا مہینہ, پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ, پھر ذی القعدہ اور ذی الحج. یہ مہینے 4 حرام مہینے ہیں. ان میں جنگ کرنا, لڑنا, گناہ کے کام ہر طرح سے ناپسندیدہ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ رجب میں زیادہ تر جو تھے جاہلیت کے دور میں بھی رجب میں عمرہ کیا جاتا تھا, اور باقی تینوں مہینوں میں حج کے لیے قافلے آتے تھے. اسی لیے یہ امن و امان کا ایک طرح سے ذریعہ بھی تھا. ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ حفاظت میں رہیں. کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے آپس میں خوب لڑتے تھے, ان میں جنگیں بہت زیادہ, آپ دیکھیں گے ان کی ہسٹری میں جنگیں بہت کامن ہیں, لوٹ مار بہت کامن ہے. قافلے آتے تھے تو ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. اسی لیے خصوصی طور پہ یہ 4 مہینے ہیں, اس میں کوئی کسی کو نہ لوٹتا تھا اور نہ ہی کسی کے اوپر حملے کیے جاتے تھے. تو یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے تھے. اسی میں حج کے لیے قافلے آیا کرتے تھے. پھر یہ حرمت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی قائم رہی ہے اور جاہلیت میں بھی برقرار رہی. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے جنگ کرنا حرام مہینوں کا, اس کے بارے میں واقعہ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 2 ہجری میں 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے, یعنی 8 لوگ تھے, وہ نخلا کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجے گئے, جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک ایریا ہے. پھر جب قریش کو ان کی نقل و حرکت کا پتہ چلا, ان کو اس کا آئیڈیا ہوا, تو کیا ہوا, آئندہ ارادوں کو انہوں نے معلومات کو جاننے کے لیے, پلان کرنے کے لیے کہ ان کا کیا ارادہ ہے, اس سے حاصل کرنے کے لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو, مطلب مکہ کے لوگوں کو, مشرکین کے بارے میں جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 8 لوگوں کو بھیجا کہ پتہ چلے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہے. تو آپ نے ان لوگوں کو مدینہ سے بھیج دیا. اب راستے میں کیا ہوتا ہے, جب مسلمان جاتے ہیں تو انہیں قریش کون تھے, ابھی جو مشرک تھے, ان کو ایک تجارتی قافلہ نظر آیا مسلمانوں کو, تو انہوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا, باقی سارا مال لوٹ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر. یعنی آپ نے ان کو کسی بھی طرح کے لوٹ مار کی اجازت نہیں دی تھی. باقی لوگوں کو پکڑ کر اور مال سمیٹ کر وہ مدینہ اب واپس آ گئے. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے رجب کا مہینہ ختم ہو رہا تھا, شعبان کا شروع ہو رہا تھا. اس میں ڈاؤٹ تھا کہ کون سی تاریخ ہے, کہیں یہ مہینہ ہے, چل رہا ہے, یہ ختم ہو گیا. پوری طور سے ان کو اس کا علم نہیں تھا. لہٰذا صحابہ نے کیا کیا, مغالطے میں آ کر اس ماہ حرام کے اندر ہی, ایکچولی وہ رجب کا مہینہ ہی چل رہا تھا, ان کو لگا کہ شعبان شروع ہو گیا ہے, اسی مہینے میں ہی انہوں نے یہ کام کر دیا. جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اس میں منع تھا, امن و امان کے مہینے تھے, تو کسی بھی طرح کی لوٹ مار اس میں منع تھی. تو اسی لیے کیا ہوا, انجانے میں ان سے یہ کام ہو گیا. اب جب مشرکین کو, آپ کے دشمنوں کو یہ پتہ چلا, تو انہوں نے اس پہ بہت پروپیگنڈا کیا, اس بات کو بہت پھیلایا کہ دیکھو مسلمان جو ہیں وہ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فالوور بنتے ہیں, اور ان مہینوں میں انہوں نے قتل بھی کیا, لوٹ مار بھی کی. تو یہ جو چیز تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے بہت ناپسند کیا اس چیز کو, کیونکہ یہ غلطی تھی, بہت بڑی غلطی تھی ایک طرح سے, اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ ہاں, حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ ان لوگوں نے بہت پروپیگنڈا مچایا, چاروں طرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں نے تو قتل کیا ہے اس مہینے میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آگے کا جو آنسر ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا, اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا, اور اس کے آگے جو بھی لسٹ ہے, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے.
یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، مشرکین نے یہ جو کام کیے چاروں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آپ ان لوگوں کو اس بات پہ بدنام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے لگ گئے کہ دیکھو تم نے لڑائی کر دی، حالانکہ آپ اپنے عمل دیکھیے کہ آپ ان مسلمانوں کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو ان کی ایک یہ چیز نظر آ گئی، زیادہ بڑا گناہ لگتا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ جو بتایا گیا کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کی راہ سے روکنا کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ سے کیسے روکا جاتا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ کہیں ہم بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ کسی کو اللہ کی راہ سے روک دیں، کیونکہ عمومی طور پہ بھی میننگ سمجھنے چاہیے۔ خاص ٹیکسٹ جو ہے اس کا مشرکین کی طرف ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا لوگوں کو، کہ مسلمان جو بھی مسلمان ہوا کرتا تھا اس دور میں تو اس کو ستایا جاتا تھا، ہر طرح سے ان کو اذیتیں دی جاتی تھی۔ آج کے دور میں ہم اپنے اوپر اس بات کو دیکھیں گے تو ہم اللہ کی راہ سے کیسے روکتے ہیں لوگوں کو، اور یہ کبیرہ گناہ کیوں ہے، یہاں پر یہ اکبر میں کیوں آیا اللہ کی راہ سے روکنا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے نا کہ باقی چیزوں سے تو بچنا آسان ہے انسان کا، لیکن جب مسلمان اللہ کے راستے سے روکا جاتا ہے فالو کرنے سے، تو اس سے بہت زیادہ برے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ آپ فالو کر رہے ہیں دین اور آپ ڈرنے لگ جائیں گے اس دین کو فالو کرنے سے، کسی بھی رولنگ کو، تو کیا ہوگا؟ اس سے ایک طرح سے دین کو فالو کرنے کی فضا جو ہے اس پہ بہت ایفیکٹ پڑے گا، اور یہ منافقت کی علامت بتائی جاتی ہے کہ جو لوگ جو ہے اوپر سے صرف بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے خود بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں، تو یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں آتا ہے منافقین کی صفت ہے کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں، اور مومنوں کی کیا صفت بتائی جاتی ہے کہ مومن جو ہے وہ حکم دیتے ہیں اچھے کاموں کا اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ مثلاً کیا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا۔ اب اللہ کے راستے میں روکنا ہے کہ کوئی انسان فالو کر رہا ہے، کوئی آپ دیکھیں گے کسی نے اپنی داڑھی رکھی یا کوئی پردہ کر رہا ہے یا کوئی عام سا لباس پہن رہا ہے، حالانکہ وہ پہلے بہت شو آف والے ایسے کپڑے پہنا کرتا تھا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کوئی سنت فالو کر رہا ہے تو آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اس کو اس کے عمل سے روک رہے ہیں، تو یہ چیز ہے مذاق اڑانے میں آتا ہے۔ اس سے انسان اللہ کے راستے سے روکتا ہے دوسروں کو فالو کرنے سے۔ دوسرا وے کیا رہتا ہے ہمارا کہ ہم کسی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کام اچھا، تم یہ کام کر رہے ہو، تمہیں اس کا کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ دنیا اس کو پسند کرے گی؟ یا کوئی جاب ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے یا ہمیں نمازوں کا ٹائم نہیں مل رہا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے دل میں شکوک پیدا کر دیتے ہیں، انسان کو روکتے ہیں اس کے کام کرنے سے، دین کو فالو کرنے سے، صرف اس لیے کہ اس کی دنیا کو اسے نقصان نظر آ رہا ہے۔ تیسرا وے کیا ہے کہ باقاعدہ آپ زبان سے روک رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی یا پردہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی حکم جو اللہ نے دیا ہے کہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آپ باقاعدہ اپنی زبان سے یا ہاتھ سے روکیں کسی کو، یہ بھی اللہ کی راہ سے روکنے اس کے اندر آتا ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ خرچ کرنے سے روکنا، کہ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، آپ اسے روکتے ہیں یا آپ خود بھی خرچ نہیں کر رہے، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی بہت مدارس ہیں، مساجد ہیں جہاں پہ ضرورت ہو کہ لوگ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس سے بچوں کو پڑھایا جا سکے، یا پھر آپ دیکھیں گے نا کہ جنگ کا موقع ہے تو اس وقت میں بھی گھوڑوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، تو خرچ نہ کرنے سے بھی اللہ کی راہ سے روکا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنا عمل سے، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے لوگ دین سے فالو کرنے سے رک رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی راہ سے روکنا اس کے اندر آتا ہے۔ کفار مکہ جو تھے وہ کس طرح سے روکتے تھے مسلمانوں کو، کہ جس کے بارے میں بھی پتہ لگتا تھا کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے یا ہونے کا سوچ رہا ہے تو فوراً اس کے پیچھے کسی آدمی کو لگا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے تو راستے میں انہیں بتایا گیا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لیجیے کہ آپ رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہن مسلمان ہو گئی ہے، تو جا کے ان کی بہن کو، اپنے بہنوئی کو بہت مارا کہ تم کیسے مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت صہیب رومی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو بھی روکا گیا ہجرت کرنے سے، تو جب انہوں نے اپنا سارا مال ان لوگوں کو دے دیا تب ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو روکنے کے یہ تمام طریقے ہیں کہ ایمان لانے سے ہی روکا جائے۔ نعوذ باللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ تو مسلمان ہی ہیں، تو ایمان کوئی لاتا ہے یا مسلمان ہونا چاہتا ہے اسے روکنا، یا دین کی تعلیم حاصل کرنے سے روکنا، کہ کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، کسی محفل میں جانا چاہتا ہے، آپ اسے وہاں جانے سے روکتے ہیں، کلاس جوائن کرنے سے روکتے ہیں، کسی محفل میں جانے سے روکتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو گیا، اس کے ساتھ میں پھر خدمت خلق کرنے سے روکنا، کہ کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے دین کی بھی یا لوگوں کی بھی، اس سے بھی آپ کسی کو روکتے ہیں، یہ سارے روکنے کے طریقوں کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا آیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، ہم سب جانتے ہیں، پورا کفر کا ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ
کفر کرنے کے اندر انکار بھی آتا ہے عملی طور پر، یا پھر آپ زبانی طور پر منع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد حرام سے روکنا، جیسے کہ مسلمانوں کو روکا گیا، یا ہم بھی اگر کسی کو مسجد جانے سے روکیں، مسجدوں کے آگے نام لگا دیں کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے اکبر گناہوں میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں یا مسجد کے اندر ہیں، یا جیسے اہل مکہ تھے ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ پھر یہ فتنہ، آخر میں دیکھیں گے آپ کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خود کو آزمائش میں انسان کو جان بوجھ کر پھنسانا بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے، جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ جس نے دجال کے بارے میں سن لیا کہ وہ آ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے بچا رہے۔ اب فتنوں کے دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں یا اس کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لیں۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے فتنوں سے بچیں۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ کی رولنگز چھوڑی جا رہی ہیں، ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں اگر اسی گیدرنگ میں ہم بیٹھے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی فتنہ ہو جائیں گی، یا ہم کسی کے لیے فتنے کا سبب تو نہیں بن رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے، ایسی محفلوں میں جہاں پہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ وہ مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی لڑائی نہیں روکیں گے تم سے، یہاں تک کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ اپنے دین سے پھر گئے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ کس طرح سے دنیا میں آپ کے عمل ضائع ہوں گے کہ آپ جو ہیں جتنے بھی آپ نے نیکیوں کے کام کیے ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ مسلمان اگر نہیں ہیں تو آپ کو مسلمانوں کی طرح غسل نہیں دیا جائے گا، آپ کو کفن نہیں پہنایا جائے گا، آپ کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی جائے گی، نہ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ ہی آپ کی وراثت میں آپ اپنے وراثت میں آپ کو کوئی حصہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وراثت میں صرف مسلمان کا حق ہے۔ اگر آپ کافر ہو جاتے ہیں تو آپ کے باپ دادا کی پراپرٹی جو کہ مسلمان تھے، آپ کو اس سے کوئی حق نہیں ملے گا ورثے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انسان مرتد ہو گیا اس کے بارے میں ہے کہ اگر جب تک انسان ان کی دین کو فالو نہیں کر رہا، جیسے مسلمان ہیں، اگر آپ دوسرے آپ کے اوپر فورس ڈالے جا رہے ہیں، پریشر ڈالے جا رہے ہیں کہ آپ نے دین کو چھوڑیے، آج کل کے ٹائم میں دین فالو کرنا ٹھیک بات نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی پریشر ہے اور آپ ان کی سن کے مانتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے اور مشکل ہے فالو کرنا، اور اس سے بہتر دوسرا طریقہ ہے، وہ آسان بھی ہے، لگژوریس بھی ہے، اس میں اٹریکشن بھی زیادہ ہے، تو یہ چیز دیکھیے اللہ تعالیٰ کو انسان کے دین کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اس کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اللہ کی ضرورت ہے، انسان کو خوش رہنے کے لیے دین کے احکامات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اگر آپ مرتد ہو جاتے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا دین اختیار کر لیتے ہیں، الٹے پھر جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر آپ جو ہیں دنیا اور آخرت دونوں اپنی تباہ کر دیں گے۔ اور ارتداد جو ہے، یہ جو بتایا جاتا ہے، تو اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا مرتد کی سزا کیا ہے؟ اسے قتل کر دینا ہوگا۔ اگر کوئی انسان دین سے پھر گیا ہے تو اسلامی ریاست میں اللہ کا جو یہ قانون ہے کہ اس انسان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے اور اس نے جان بوجھ کے یعنی پورے اپنے ارادے سے چھوڑا ہے، نہ کہ کسی جبر سے، یعنی کہ کوئی کافروں کے ڈر سے یا کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پہ دوسروں کا اس کا دباؤ ہے کہ تم اگر فالو کرو گے تو جان سے مار دیے جاؤ گے، تو اس سچویشن میں اگر انسان جبرن کہتا ہے یا جبرن ایسا کرتا ہے تو وہ چیز اس کے اندر نہیں آئے گی۔ اگر وہ اپنے ارادے سے دین چھوڑ رہا ہے تب وہ مرتد مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اس کو مہلت جب تک وہ اسلام لے آئے گا سمجھ کے، تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ورنہ آپ اس کو قتل کریں گے اگر وہ اسی پر ڈٹا رہے 3 دن تک۔ اگر وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہے کہ ہاں وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد یہ کنڈیشن لاگو ہوگی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 طریقوں کے علاوہ خون بہانا مسلمان کا بالکل بھی جائز نہیں، یعنی آپ کسی حال میں کسی کا قتل نہیں کر سکتے سوائے ان 3 کنڈیشنز کے۔ سب سے پہلے کہ کوئی شادی شدہ زانی ہے، جس کی سزا کیا بتائی جاتی ہے؟ رجم۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ نے زنا کر لیا تو آپ رجم کے ذریعے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ دوسرا ہے جان کے بدلے جان، جیسے ہم نے قصاص میں پڑھا تھا۔ اور تیسرا ہے کہ جو انسان مرتد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے۔
اور دنیا میں کیا ہوگا، دنیا میں اس کا بیوی سے بھی اپنا نکاح ٹوٹ جائے گا، وراثت میں بھی حق نہیں ملے گا، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ اسے دفنایا جائے گا مسلمانوں کے ساتھ، اور اس طرح وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان فتنوں سے بھی بچائے، اپنے دین سے پھرنے سے بھی بچائے، اور ساتھ میں جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔